السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور میں ماہر امراض بچگان کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں میں سانس کے مسائل۔ تو جیسا کہ سیزن چینج ہو رہا ہے، جو لاسٹ بارش آئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں میں یہ جو سانس کے مسائل ہیں، ان میں بے پناہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے، جس میں نزلہ، زکام، عام فلو جو ہے اس سے لے کر کھانسی اور اس کے علاوہ سانس کا تیز ہونا، پسلیوں کا چلنا جس کو ہم نمونیا وغیرہ جو ہے وہ بولتے ہیں۔ تو یہ مسائل سامنے دیکھنے کو ملے ہیں، جس میں بہت زیادہ بچوں کو بخار بھی وہ انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور سانس جو ہے اکھڑنے کی وجہ سے، سانس تیز ہونے کی وجہ سے ان کی جو سیچوریشن وغیرہ ہے وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اور ان کو ایڈمیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی جو ویڈیو ہے وہ چونکہ سیزن کا آغاز ہے، تو جتنے بھی والدین ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہیں اور جو مزید اگر آپ کسی کو یہ انفارمیشن پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ پہنچا دیں کہ اس سیزن میں ہم نے کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی ہے۔ تو ہمارے علاقے کے حساب سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رات کو چونکہ کافی زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، تو آپ نے آؤٹ ڈور جو ہے وہ بچوں کو نہیں سلانا، اور آپ نے جو ہے پنکھے کا استعمال بھی نہیں کرنا، اور آپ کوشش کریں مچھر وغیرہ سے بچانے کے لیے یا تو روم آپ کے کلوزڈ ہوں، بند ہوں، دروازہ ان کا دیا ہوا ہو اور وہ بار بار نہ کھلتا ہو، اور اس میں سپرے وغیرہ کریں یا کوئی نیٹ وغیرہ جو ہے اس کا استعمال کریں تاکہ بچے جو ہے مچھر سے محفوظ رہیں۔ بصورت دیگر جو ہے ان کو پنکھے کی ضرورت پڑے گی اگر یہ آپ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار نہیں کریں گے مچھر سے بچاؤ کی، تو ڈیفینیٹلی پنکھے کی ضرورت پڑے گی، جس کی وجہ سے جو بچہ ہے اس کو سردی وغیرہ، ٹھنڈ وغیرہ لگنے کا چانس، اور فلو کا لگنا اور کھانسی کا ہونا اس کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آتا ہے کہ ہم نے اس صورت میں ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو فلو یا کف یا اس طرح کی سانس تیز ہونے کی سائن اینڈ سمٹمز آ رہے ہیں، تو آپ فوری طور پہ جو ہے قریبی جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے اس سے آپ مشورہ کریں، کیونکہ جو ہمارے جنرل فزیشنز ہیں وہ آپ کو ڈینجر سائن بتا سکتے ہیں، آپ کو الرٹ کر سکتے ہیں، فوری طور پہ آپ کو فرسٹ ایڈ مہیا کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈائگنوسس ہے اور اس کی جو آگے مینجمنٹ ہے وہ آپ نے چائلڈ اسپیشلسٹ سے ہی کروانی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ فوری طور پہ قریبی اپنے چائلڈ فزیشین کو وزٹ کریں اور اپنے بچے کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کریں۔ اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے اس حوالے سے کون سا ٹریٹمنٹ، کون سا مینجمنٹ پلان جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ تو نمونیا کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے کہ اگر آپ کے بچے کی سانس کی رفتار ایک خاص حد سے زیادہ ہے اور وہ بہت زیادہ اریٹیبل ہے، وہ بہت زیادہ روتا ہے اور خوراک نہیں لیتا، خوراک لیتا ہے تو الٹی کر دیتا ہے اور سوتا بھی نہیں ہے، نیند وغیرہ بھی نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا کلر وہ آپ کو بجھا بجھا سا ایسے لگ رہا ہے، تو پسینہ وغیرہ آ رہا ہے، یا بہت زیادہ وہ ہے اس کو جسم میں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، تو یہ جو علامات ہیں یہ خطرے کی علامات ہیں، اور ساتھ میں پسلیاں بھی چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم ویسے جنرل ڈینجر سائن جس کو بولتے ہیں، اس کے متعلق بھی میں نے اپنے جو آڈینس ہے اس کو آگاہ کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو جو بھی سائن ملے تو آپ اپنے فزیشین کو دکھائیں، اور پھر جو نمونیا کا علاج ہے وہ آپ اختیار کریں، خاص طور پہ آئی وی اینٹی بایوٹکس اور کارٹیکوسٹیرائڈس، اور اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن کی تھراپی، نیبولائزیشن کی تھراپی، وہ آپ لازمی سٹارٹ کروائیں۔ شکریہ۔